بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ لرجل، یہ تمہید تھی۔ اب مسئلہ آ رہا ہے علت لما قبل، اور جہاں تین مثالیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ پہلی مثال سمجھو، فرمایا ایک آدمی کے پیٹ میں دو دل نہیں ہوتے، ایک آدمی کے پیٹ میں دو دل دو عقیدے جمع نہیں ہوتے۔ آدمی ایک ہو اور عقیدے دو ہوں، طاغوتی بھی ہو اشاعتی بھی ہو۔ دل ایک ہو عقیدے دو ہوں، قلبین سے مراد دو عقیدے۔ ایک پیٹ میں دو دل جمع نہیں ہوتے، یعنی دو عقیدے جمع نہیں ہوتے۔ قلبین کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ دو عقیدے جمع نہیں ہوتے، کہ شرک بھی جمع ہو اور ایمان بھی جمع ہو، دو نہیں جمع ہوں گے۔ غیر اللہ کی حاجت روائی کا عقیدہ بھی ہو اور اللہ کی حاجت روائی کا بھی۔ اللہ بھی سمیع فوق الاسباب، تے نبی پاک بھی سمیع فوق الاسباب۔ یہ ایک دل میں دو عقیدے جمع نہیں ہوں گے۔ لا یجتمع الایمان والکفر، کفر اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوں گے۔ کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، دو عقیدے نہیں جمع ہوں گے۔ کہے جناب میں عقیدتاً تو اشاعت التوحید کا ہوں، اور سیاستاً فضل الرحمان کا ہوں، جمعیت کا ہوں، طاغوت کا ہوں، جمہوری طاغوتی نظام کا نوکر بھی ہوں، ہاں، یا پی ٹی آئی کا بھی ہوں، یا نون لیگ کا بھی ہوں، یا فلانے کا بھی ہوں۔ تو بات مثال کے طور پہ کسی طاغوتی پارٹی کا بھی ہوں اور اشاعتی بھی ہوں، طاغوت کے عبادت بھی اور اللہ کی عبادت بھی۔ یہ دو عقیدے جمع نہیں ہوتے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم للڑ بن، ہاں، یا پھر سنگ ہو جا، ہاں، پکا ہو جا۔ تو یہ دو عقیدے کبھی نہیں جمع ہوتے۔ فرمایا ما جعل اللہ لرجل، نہیں کیے اللہ نے کسی آدمی کے لیے من قلبین دو دل، فی جوفہ اس کے پیٹ میں دو دل جمع نہیں کیے۔ سمجھ گئے میں نے کیا معنی کیا؟ دو دلوں سے مراد دو عقیدے جمع نہیں کیے۔ ہاں، دل سے مراد دو اعتقاد جمع نہیں ہو سکتے۔ کفر ہوگا یا ایمان ہوگا، شرک ہوگا یا توحید ہوگی، طاغوتی ہوگا یا اشاعتی ہوگا، عابد الشیطان ہوگا یا عبد اللہ ہوگا۔ یہ دونوں کام نہیں ہوں گے کہ دل میں کفر بھی رکھے، ایمان بھی، شرک بھی، توحید بھی۔ یہ معنی کہ حضرت شیخ القرآن نے کہ یہاں قلبین سے مراد دو اعتقاد یہ جمع نہیں ہوتے، اور لا یجتمع الایمان والکفر، کفر اور ایمان یہ جمع نہیں ہوتے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، ایک دل میں، ایک جوف میں دو دل نہیں۔ تو اسی طرح دو مشکل کشا کا عقیدہ بھی نہیں، حاجت روا کا عقیدہ بھی نہیں، دو سمیع فوق الاسباب کا عقیدہ بھی نہیں۔ ہاں، فی جوفہ وما جعل ازواجکم، اور نہیں کیا اللہ نے تمہاری بیویوں کو، وہ جو زہار کرتے ہو تم ان سے، تظاہرون منہن، ان سے، امہاتکم، حقیقی مائیں تمہاری، جن بیویوں سے تم زہار کرتے ہو،
وہ اللہ نے تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنائی. حقیقی مائیں زہار کیا ہے؟ زہر سے. اور اس کو فقہ میں اس کی تفصیل آپ پڑھتے ہیں کہ محرمات عبدیہ میں سے کسی محرم کے ساتھ بیوی کو بنیت تحریم تشبیہ دی جائے. انت کا ظاہر، انت علیہ کا ظاہر امی، تو مجھ پہ ایسی حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ مجھ پہ حرام ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ یہی لفظ ہوتا ہے ظاہر سے پیٹھ. ویسے محرمات عبدیہ کے ساتھ تشبیہ میں تفصیل ہے، تو بہرحال کا ظاہر امی معروف ہے، تو اس طرح کی تشبیہ دینا تو یہ کیا بنتا ہے؟ شرعن زہار. اور زہار کا مسئلہ آگے ہے، اور فقہ میں بھی آپ نے پڑھا کہ کفارہ دینا پڑتا ہے. زہار قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اس میں یہ زہار کی تفصیل ہے کہ کفارہ ہوگا. لیکن اہل جہلیت میں 3 بڑی خرابیاں تھیں. ایک خرابی اصولی تھی، 2 فروعی. اصولی خرابی یہ تھی کہ وہ اپنے خود ساختہ بزرگوں کو شفیع قہری سمجھتے، اور یہ سمجھتے کہ یہ اللہ کے مقرر کردہ مشکل کشائی کے ڈپو ہیں اور حاجت روائی کے ڈپو ہیں، اور ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے. یہ اصولی خرابی تھی. اور 2 ان میں فروع میں خرابیاں تھی، رسمیں تھی. ایک رسم ان میں تھی کہ زہار والی بیوی اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کی طرح حرام سمجھتے تھے. اگر کوئی زہار کر دیتا بیوی کے ساتھ تو ان کی رسم یہ تھی کہ اسے ہمیشہ ماں کی طرح حرام سمجھا جاتا تھا. کفارہ شفارہ سے وہ حلال نہیں ہوتی. اسی طرح دوسری رسم تھی تبنی کی، کہ کسی کو وہ بیٹا بنا لیتے تو اس پر حقیقی بیٹے کے احکام جاری کر دیتے. یعنی بیٹا بنانے پر حقیقی بیٹے کے احکام جاری کرتے کہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ یہ جو منہ بولا بیٹا ہے، جس کو لے پالک بھی کہتے ہیں، منہ بولا اور متبنہ، تو اس کے ساتھ وہ حقیقی بیٹوں والا معاملہ کرتے، وراثت میں بھی اور اس کی بیوی کے مسئلے میں بھی، کہ اسے ہمیشہ حرام سمجھتے. آج بھی یہ رسم بد موجود ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، وہ اس کا بیٹا نہیں، لیکن اس نے مانگ لیا بیٹا بنایا متبنہ، تو یہ شرعن بالکل جائز نہیں. اسی طرح بیٹیاں لے لیتے ہیں اور انہیں متبنی بنا لیتے ہیں اور پھر ان پہ اصل احکام جاری کرتے ہیں. تو معاشرے کی سب سے بڑی بگاڑ کا یہ سبب ہے. وجہ یہ ہے کہ جب بیٹا، ان کے بیٹا بنانے سے تو وہ بیٹا نہیں بنا، نہ تو وہ وراثت میں شریک ہو سکتا ہے، اور اگر وہ غیر محرم ہے تو جب بالغ یا قریب البلوغ ہوگا پردے کے احکام جاری ہوں گے. اسی طرح کئی حضرات بڑے بڑے مولوی ہیں، انہوں نے بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں متبنیاں، اور پھر ان سے پردہ نہیں، ان کے ساتھ شرعی سفر کرتی ہے، اور بھی بہت کچھ خرابیاں ہیں. لیکن کسی کو بیٹا بنانے سے بیٹا نہیں بنتا، بیٹی بنانے سے بیٹی نہیں بنتی، کسی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی، منہ بولی ماں نہیں ہوتی. منہ بولی بیٹی پر حقیقی بیٹی والے احکام جاری نہیں ہوتے، اور منہ بولا بیٹا پر بھی بیٹے والے احکام جاری نہیں ہوتے. تو یہ رسم جاہلیت تھی کہ وہ جب کسی کو اپنا بیٹا کہہ دیتے تو اس پر حقیقی بیٹوں والے احکام جاری کرتے. اس رسم کو توڑا گیا، اور یہ ان کی سب سے بڑی خرابی والی رسم تھی اور رسم بد تھی.
تو جہاں فرمایا جس طرح بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، اسی طرح بزرگ کو شفیع ماننے سے وہ شفیع نہیں بن جاتا۔ جس طرح بیٹے کو، کسی کے بیٹے کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا، اسی طرح کسی بزرگ کو، قبر والے کو، تصویر والے کو سفارشی کہنے سے، شفیع کاری کہنے سے وہ شفیع نہیں بن جاتا۔ تو اصل مقصود نفی شفاعت قہریہ ہے، تو یہ نظیریں اس پر پیش کی جا رہی ہے۔ تو یہ پہلی نظیر ہے، فرمایا نہیں کیا اللہ نے، ہاں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو، وہ جو زہار کرتے ہو تم ان سے، امہاتکم تمہاری حقیقی مائیں، وہ تمہاری حقیقی مائیں نہیں ہیں۔ وما جعل نظیر ثانی، اور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ادعیاء، یہ دعیون کی جمع ہے، فعیل بمعنی مفعول، دعیون کی جمع، اور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا، جن کو تم بیٹا کہتے ہو اللہ نے انہیں حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم، یہ والی تمہاری باتیں، بے افواہکم، یہ تمہارے منہوں کی ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قول لا حقیقت لہ فی الوجود، یہ ایسا قول ہے کہ حقیقت اس کی کوئی حقیقت وجود میں نہیں۔ انما ہوا قول لسانی فقط، یہ صرف کیا ہے؟ زبانی کلامی بات ہے، اس پر تمہارے کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنا، اور تمہارے ماں کہنے سے وہ حقیقی ماں نہیں بن گئی۔ جس طرح یہ نہیں تو تمہارے ہاں اولائے شفاؤنا کہنے سے یہ سفارشی نہیں بن گئے۔ مالکم، نہیں ہے واسطے تمہارے کوئی ولی اور نہ کوئی بات منوانے والا۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ بیان کرتا ہے حق، یہی حق تھا، اللہ بیان کرتا ہے حق کی بات، حق کی بات۔ ہاں بھائی، یقول الحق، اللہ فرماتا ہے حق، بہوا یہدی السبیل، اور وہی رہنمائی کرتا ہے السبیل، سیدھی راہ کی، ادعوہم، ہاں ادعوہم، لہذا یہی سیدھی رائے، دونوں رسمیں اٹھا دی، جیسے شرک کی تردید ضروری ہے اسی طرح رد الرسومات بھی ضروری ہے۔ جیسے شرک کی تردید پیغمبر کے ذمہ ہے اور پیغمبر کے سچے وارثوں کے ذمہ ہے، اسی طرح رد البدعات اور رد الرسومات باطلہ یہ بھی ورثۃ الانبیاء کے ذمہ ہے، یہ بھی منصب ہے۔ ادعوہم لآبائہم، بلایا کرو تم ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے، ہوگا اقسط عند اللہ، وہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، بس اگر نہیں جانتے ہو تم ان کے آبا کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس بھائی ہیں تمہارے، فی الدین، دین میں، انہیں بھائی کہہ کے بلاؤ، یا اخی، وموالیکم، اور دوست ہیں تمہارے، موالیکم کا معنی تمہارے دوست ہیں، مولا کا معنی دوست بھی ہے، بولو مولا کا معنی دوست بھی ہے، موالی جمع المولا، اور مولا کا معنی کیا ہے؟ دوست، یا مولاج، انہیں مولا کہہ کر پکارو، بلاؤ، جب بلانا ہو تو انہیں اب ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، وہی زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں۔
فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا پس اگر تم نہیں جانتے ان کے آبا کو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو پس وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، تو انہیں بھائی جان کہہ کے پکارو، بھائی صاحب کہہ کے بلاؤ، انہیں وہ دوست کہہ کے بلاؤ، یار دوست بنا کے بلاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں بیٹا کہو۔ تو یہ جو منع ہے یہ التباس کی صورت میں ہے، جہاں تبنی کے احکام چونکہ جاری ہو رہے تھے، جب رسم یا بدعت توڑی جاتی ہے تو اس کے مادہ کو ختم کیا جاتا ہے، تو اس لیے کہنے پر بھی پابندی لگائی، لیکن اس کا مقصد درایتاً ہے جہاں اشتباہ اور التباس کا مقام ہو، تو وہاں پر بیٹا کسی کو نہیں کہہ سکتے، ویسے شاگرد کو بیٹا کہہ سکتی ہے، محبت میں اور بھی بچوں کو بھی بیٹا کہہ سکتے ہیں۔ تو اصل یہ مادہ کو ختم کیا گیا، مقصود تھا کہ التباس نہ ہو، اشتباہ نہ ہو۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 2151 رقم الحدیث، اس میں حضرت انس کو نبی پاک نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اسی طرح ابو داؤد میں 1940 نمبر پہ حدیث ہے، حضرت ابن عباس اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ہم بچے وہ موجود تھے اور وہاں میدان میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کر کے فرمایا میرے بیٹوں، تو ہمیں بچوں کو بھی آپ نے بیٹا کہا۔ تو اصل مقصد ہے اس رسم کا رد کرنا، اور اس طرح بیٹا کہنا کہ التباس ہو اور اشتباہ ہو، یہ بالکل منع ہے۔ تو اسی پر ادعوہم لآبائہم، احادیث کا ایک مضمون اسی آیت کی تبیین میں ہے اور وضاحت میں کہ کوئی آدمی غیر باپ کی طرف ابوت کی نسبت نہیں کر سکتا، اپنے باپ کو باپ کہے گا، غیر باپ کو۔ اس پر احادیث میں شدت کے ساتھ رد آیا۔ اسی طرح کوئی آدمی اپنی قوم نہیں بدل سکتا، اپنی قوم کی طرف نسبت کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تھا کوئی درخان اور بن گیا آبان، تھا کوئی میراثی اور بن گیا سید شاہ۔ شاہ سید تو خیر قوم نہیں، ویسے اجمی اس کو قوم سمجھتی ہے۔ اسی طرح کوئی اور قوم تھی، اپنی قوم بدل گیا یا اپنے موالی بدل گیا یا اپنا باپ بدل دیا، تو اس پر سخت وعیدیں ہیں۔ بخاری شریف میں یہ 6766 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ، ایک آدمی آمدن اپنے غیر باپ کی طرف نسبت کرتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ میرا باپ نہیں، اسے اپنا باپ ظاہر کرتا ہے، فالجنت علیہ حرام، اس پر جنت حرام ہے۔ خیال کرو جی آج کل ہمارے معاشرہ میں یہ جو متبنیاں ہیں تو وہ باپ ان کا ہوتا نہیں اور کہتے ہیں ابو جی، ابو، اور سمجھتے بھی یہ ہیں، تو فل جنت علیہ حرام۔ آج تو جناب شناختی کارڈ بنائے ہوئے، جنت ان پہ حرام ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں 6768 نمبر حدیث ہے، جس میں فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فہو کفر، اپنے آبا سے مت نسبتیں توڑو اور مت اعراض کرو۔ فمن رغب عن ابیہ فہو کفر، جس نے اپنی نسبت باپ سے توڑی اور دوسرے کو باپ ظاہر کیا یہ کفر ہے، یہ بخاری ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں 3509 نمبر حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ ان من اعظم الفراق، سب سے بڑا بہتان میں سے یہ ہے کہ ان یدعر رجل، یہ کہ آدمی
دعویٰ کرے الی غیر ابی یعنی اپنی نسبت کرے، یدعی اپنی نسبت کرے اپنے باپ کے علاوہ کی طرف، اور پھر ایک جملہ اور ہے آخر پہ فرمایا او یقول علی رسول اللہ ما لم یقل، یا رسول اللہ کے ذمہ جھوٹی روایت لگائے، جو بات رسول نے نہیں کی یہ کہے قال رسول اللہ، یہ آدمی کون ہے؟ من اعظم الفرا، یہ سب سے بڑا بہتان تراش ہے اور سب سے گھنونا بہتان اور جھوٹ بولنے والا ہے۔ تو اس لیے ادعوہم لآبائہم، بلاؤ ان کو، بلایا کرو تم ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے، وہی زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، اگر تم ان کے آبا کو نہیں جانتے تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں اور تمہارے دوست ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے مولا کا معنی؟ مولا کے 17 معنی، ایک معنی مولا کا دوست بھی ہے، مولا کا معنی کزن بھی ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہے، مولا کا معنی محبوب بھی ہے، مکرم بھی ہے۔ تو مولا اور کا معنی آزاد کرنے والا بھی، معتق بھی ہے، معتق بھی ہے۔ تو مولا کے 17 معنی آتی۔ ایک بات چھیڑی جاتی ہے جناب حدیث غدیر خم پر کہ من کنت مولا فعلی المولا، اس حدیث کو سیاق و سباق سے ہٹا کر آج اہل تشیع اور بعض جو ذاکرین ہیں، جو وکلاء ہیں اہل تشیع کے اور منسوب تسنن کی طرف ہیں، تو وہ بھی ان روایات کو بڑا گا کر پیش کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یاد رکھو، من کنت مولا ہو فعلی مولا کی روایت یہ بخاری کی شرط پہ بھی نہیں، مسلم کی شرط پہ بھی نہیں، اس لیے امام مسلم حدیث لائے ہیں غدیر خم والی جو میں نے آپ کو سنا دی تھی، جو انما انا بشرون سے شروع ہو رہی ہے، یوشک ان یاتینی رسول ربی، اور اس میں کتاب اللہ کی ترغیب ہے اور کفایت کا بیان ہے۔ یہ من کن تو مولا نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں، دونوں جگہ پہ نہیں۔ اب یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ تو علماء کے دو قول ہیں۔ بعض ائمہ نے اس حدیث کے وجود کا انکار کیا اور بڑے بڑے ائمہ ہیں، فرماتے ہیں یہ سب مفترا من الرافضہ، یہ انہی کی بنائی ہوئی ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں حدیث کا وجود ہے۔ تو یہ دونوں قول ہیں۔ اب یہ فیصلہ تو ایک تحقیقی بات بن جائے گا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں۔ بڑے بڑے ائمہ نے اس کا انکار کیا اور اصولاً یہ بنتی بھی نہیں، لیکن میں دوسری شک پہ گفتگو کر رہا ہوں، علی وجہ التسلیم، مان لیا جائے کہ یہ روایت ہے تو اس میں حضرت علی کی ایک گنا فضیلت ثابت ہوگی، اور فضیلت علی کا کوئی بھی منکر نہیں، اہل سنت میں سے کوئی بھی منکر نہیں۔ اس سے نہ حضرت علی کی خلافت بلا فاصل ثابت ہوتی ہے، نہ حضرت علی کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، افضلیت بھی ثابت نہیں اور خلافت بلا فصل کا تو تصور بھی نہیں۔ کیوں کہ حدیث غدیر کا جو پس منظر ہے، یہ لفظ تو نہیں ہے بخاری میں، لیکن اس کا ایک پس منظر موجود ہے بخاری میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، اور یمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض ایسے کام کیے کہ وہاں جو بعض صحابہ تھے ان کو اچھے نہیں لگے۔ مثلا ان میں ایک جو خمس کی لونڈی تھی، ان کے ساتھ ہم بستری کی، تو اس کو صحابہ نے سمجھا کہ یہ کیوں کام کیا، یعنی بعض صحابہ کے ذہن میں کچھ اشکال ہے، اور صحابہ کرام تو بالکل دل کے سیدھے آدمی تھے، دل میں بات رکھتے نہیں تھے، جو دل میں تھی وہ نبی پاک کو آ کر بتاتے۔
تو حضرت علی کے متعلق جب یہ شکایت ہوئی تو بعض لوگوں نے حضرت علی کے متعلق نبی پاک کو حجۃ الوداع کی واپسی پر یہ بات بتائی کہ یہ کام ہوا اور ہمارے ذہن میں یہ بات ہے. اب اتنی بات بخاری بھی، تو اگر یہ ٹکڑا مان لیا جائے من کن تو مولا، تو پھر پس منظر وہ بن رہا ہے حجۃ البنا. آپ دیکھیں خلافت کا اعلان کرنا ہو یا فضیلت کا اعلان کرنا مقصد تھا تو پھر حجۃ الوداع میں جب سارے صحابہ موجود تھے میدان عرفات میں کیوں نہیں کیا، مینا میں کیوں نہیں کیا جہاں سب صحابہ موجود تھے، اور واپسی پہ کیا مدینہ کے قریب، وہاں تو تھوڑے سے صحابہ رہ گئے تھے، شام والے تھے اور مدینہ والے، باقی تو سارے گھروں میں چلے گئے تھے حج کے بعد. تو اگر حضرت علی کی کوئی خاص فضیلت بیان کرنی ہوتی یا خلافت والا کوئی مسئلہ ہوتا تو یہ میدان عرفات میں اعلان ہوتا، مینا میں اعلان ہوتا اور ہر جگہ پہ ہوتا. لیکن یہ مدینے کے کنارے پہ جا کے اس اعلان کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو اگر اس کو مانا جائے تو پھر پس منظر وہ یمن والا ہے کہ آپ کو حضرت علی کی کچھ شکایات پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شکایات کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ علی کے ساتھ بھی محبت کرے. رہ گیا وہ مسئلہ لونڈی شونڈی ہم بسری والا، وہ خمس کی لونڈی تھی اور اس میں حضرت علی کا اپنا حق ہے، تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. وہ صحابی کو سمجھنے میں غلطی لگی، انہوں نے سمجھا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، وہ کام حضرت علی نے ٹھیک کیا تھا اور اپنا حق کا استعمال کیا تھا. تو بہرحال وہ غلط فہمی کی بنیاد پر حضرت علی پر ایک قسم کا الزام آ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الزام کو دور کیا، اور یہ آپ کی عادت تھی کہ صحابہ پر آپ اعتراض برداشت کرتے ہی نہیں تھے، کیونکہ لا تسبوا اصحابی آ چکا ہے. آپ صحابہ پہ اعتراض، تو حضرت علی بھی صحابی ہے، تو اصل پس منظر یہ. اب آؤ اللہ وجہ تسلیم میں بات کر رہا ہوں کہ مان لیتے ہیں جی من کن تو مولا ہو فعلی مولا، ثابت کیا کرو گے؟ کیا چیز ثابت کرو گے؟ من کن تو مولا، مشکل کچھ ہے ثابت کرو گے؟ تین ہی معنی ثابت کرتے ہیں نا، من کن تو مولا فعلی مولا، مشکل کچھ علی، حاجت روا علی. یہ معنی کفر ہے اور کفر بوا ہے، اور اس کے ادلہ آپ بارہا پڑھ چکے. اور اگر تم کہو کہ یہاں مولا بمعنی خلیفہ بلا فصل ہے، تب بھی یہ معنی صریح کفر ہے. اور ہے بھی 17 احتمال والا، اور خود سے آ کے بھی خلاف ہے. من کن تو مولا فاری مولا، آگے کہ اللہم وال من والا ہو و آد من آدا ہو. تو وال من والا ہو و آد من آدا ہو، کون سا مولا کا معنی متعین ہو رہا ہے؟ دوست، محبوب. والے تو بھی اس سے پیار کر جو علی سے پیار کرتا ہے، تو بھی اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی رکھتا ہے. یہ خود سیاق متعین. اگر تم کہو کہ جناب تفضیل علی ثابت ہو رہی ہے تو بالکل نہیں، فضیلت علی ثابت ہو رہی ہے اور فضائل کے ہم قائل ہیں. تفضیل تب ثابت ہوتی کہ وہ وصف حضرت علی کے لیے ہوتا اور کسی کے لیے نہ ہوتا. تو تفضیل کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ وصف ایک ہستی کے لیے ہو اور دوسری کے لیے نہ ہو. جبکہ مولا کا لفظ یہ تو ایسا عام لفظ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آئے گا حضرت زید کو بھی فرمایا انت اخونا و مولانا، زید تو ہمارا بھائی بھی ہے و مولانا. اور آپ نے مولانا کیوں فرمایا؟ اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے موالی کم، کہ یہ تمہارے موالی ہیں. آگے میں بتاؤں گا اصل مسئلہ حضرت زید کا چل رہا تھا کہ زید نبی پاک کے متبنہ بنے ہوئے تھے. آگے اسی پہ بات آ رہی ہے. تو اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے
آپ نے زید کو کہا انت اخونا و مولانا، تو جب لفظ مولا حضرت زید کے لیے بھی آ گیا تو یہ پھر تخصیص علی نہ رہی، تخصیص علی نہ رہی تو تفضیل علی کی دلیل نہیں، نہ خلافت کی، نہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کی۔ اگر یہ تین معنی نکال لیے جائیں جو من گھڑا تھے، مشکل کشائی والا معنی یا خلیفہ بلا فاصل والا انٹرنیشنل جو فراڈ کیا گیا اور اس فراڈ کو پھر آگے پھیلایا گیا، یہ فراڈ پہ مبنی معنی، اور تیسرا کیا تفضیل علی، یہ تینوں میں سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہوگی تو پھر مولا علی کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو معنی رافضی لیتے ہیں اس تین معنوں میں سے مشکل کشا والا معنی لے تب بھی کفر بوا ہے، خلیفہ بلا فصل والا معنی لے تب بھی کفر بوا ہے، اور افضلیت والا معنی لے تب بھی تحریف اور بے ایمانی کی انتہا ہے۔ اس لیے جو روافض کا اختراع اور افتراء کردہ معنی ہے وہ معنی قطعا نہیں۔ باقی مولانا کہتے ہیں جی یہ مولا نہیں کہتے، ہم تو اپنے مسجد کے مولوی کو بھی کہتے ہیں مولانا صاحب، فلاں مولا نا صاحب، ہم تو مولانا کو بھی کہتے ہیں مولانا آ گئے۔ وہ کیا نظمیں پڑھتے ہو؟ مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے۔ تو اب جب ہم مولانا آ رہا ہے تو مشکل کشا والا معنی ہوتا ہے، حاجت روا والا، ہم حاجت روا ہوتے۔ اچھا تو یا خلیفہ بلا فصل یا تفضیل کوئی بھی نہیں، تو مولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موالیکم، دوست، دوست کہہ کے پکارو یا مولاج، اور کسی کو بلانا ہے یا مولاج، او دوستا، او دوستا، اس طرح بلاؤ۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ، جناح کوئی گناہ، فیما بیچ اس کے، اخطأتم بہی جو خطا کر بیٹھے ہو تم ساتھ اس کے، بلاکن یعنی اگر زبان پہ جو چڑھا ہوا ہے زید بن محمد، زید بن محمد، تو اب زید بن حارثہ کی جگہ پہ بھول بھلا کے زید بن محمد زبان پہ آ گیا تو فرمایا پھر تو گناہ نہیں ہے، اخطأتم بہی بلاکن ما تعمدت قلوبکم، اور لیکن وہ جو قصد کریں گے دل تمہارے، اس میں گناہ ہے، جان بوجھ کے کہنا یہ گناہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو آج میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اس سے ہمارے معاشرے کی رسموں کو بھی ذرا دیکھو، جو یہ متبنہ کے مسائل ہیں یا متبنیوں کے مسائل ہیں، اور دیندار طبقہ اس میں ملوث ہے، اچھے اچھے مولوی گھرانے اس میں ملوث ہیں، اور دین کی طرف منسوب لوگ اس میں ملوث ہیں۔ میں نام نہیں لیتا کیونکہ پھر یہ خواہ کی ایک بات آ جاتی ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ بیٹی اب بعض بزرگوں نے متبنی بنائی ہے، اب وہ متبنی جب بڑی ہوگی تو اس سے کیا ہوگا؟ پردہ۔ شریعت کیا کہے گی؟ پردہ۔ لیکن وہ کہتے ہیں میری متبنی ہے، متبنی نہیں ہے یہ، ہاں متبنی۔ اب اس کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے، اس کے ساتھ سونا اٹھنا بیٹھنا، سونا تو اپنی سگی بیٹی کے ساتھ بھی حرام ہے، اس طرح بالغ ہو تو اس کے ساتھ پردہ واجب ہے، پردہ نہ کرنا حرام ہے، خلوت حرام ہے، اور شرعی سفر حرام ہے۔ لیکن یہ سارے کام ہو رہے ہیں، بس کیا ہے جی؟ بس میں نے بیٹی بنائی، منہ بولی ماں بنائی، منہ بولی بہن بنائی گئی، منہ بولی بہن، یہ منہ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور شرعی احکام کو اس پہ نافذ کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تیرے بولنے سے کچھ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ وراثت میں حصہ دے گا تب بھی حرام کا مرتکب ہوگا، اور اپنی اولاد کو محروم کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔
اسی طرح پردے کے مسئلے اور سارے یہ ذرا دیکھتے ہیں آگے، بلاکن ما تعمدت قلوبکم فیہ الجناح، وہ جو قصد کریں یہ دل تمہارے اس میں گناہ ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا۔ معاف کرنے والا رحم کرنے والے کا کیا معنی ہے کہ گناہ کیتی رکھو؟ مطلب یہ ہے اگر بھول ہو گئی یا اب تک پتہ نہیں تھا تو معافی مانگ لو، استغفار کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔